بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں حواری کہا گیا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں صحابی کہا گیا ہے۔ تو فرمایا جب ہم نے حواریین کو حکم دیا ان آمنوا بی و برسولی، کہ میری ذات پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا اور آپ اے اللہ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں سادہ سا ترجمہ عرض کر دوں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب حواریون نے کہا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تیرا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرما دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہمیں یہ بات اس پہ یقین آ جائے کہ آپ ہم سے سچ کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کی صداقت پہ گواہ ہو جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہم پر کھانا نازل فرما آسمانوں سے، تاکہ ہمارے لیے وہ روز عید ہو، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے بھی، اور آپ کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما کہ تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میں نازل تو کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب عالمین میں یعنی ساری انسانیت میں دوسروں کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ یہ سادہ سا بامحاورہ ترجمہ ہے ان آیات مبارکہ کا۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے اذ اوحیت الی الحواریین، جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حکم دیا، اور لفظ وحی کا استعمال کیا گیا۔
وہی سوائے نبی کے دوسرے پر نازل نہیں ہوتی، ہمیشہ وہی خصوصیت نبوت ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتی ہے۔ حواریین کو جو حکم دیا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت دیا گیا، اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اسے وہی اس لیے کہا گیا ہے کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا وہ اللہ کریم کا حکم تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی آمیزش نہیں کی، وہی الہی جو اللہ کی طرف سے آئی ہو بہو پہنچا دی۔ اور انبیاء کی خصوصیت یہی ہوتی ہے، یہی گواہی دی ہے قرآن کریم نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے، فرمایا ما ینطق عن الہویٰ، کوئی بات حضور اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے، اپنی غرض کے لیے، ذاتی نفع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں ارشاد فرماتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہی پیغام آگے پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کا کمال یہ ہوتا ہے کہ نبی جو بات کرتا ہے وہ بعین ہی وہی ہوتی ہے جس کے کرنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے حواریین کی طرف وحی کی، حالانکہ وحی تو نبی پر نازل ہوئی لیکن اس طرح پہنچائی عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے براہ راست ان سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اور یہی عظمت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو کرنے کا حکم دیا حضور نے یا جس کے کرنے سے روک دیا وہ براہ راست اللہ کریم کا حکم ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کریم کی اطاعت کی، چونکہ آپ کا ذاتی اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ معاشرے میں، معاشرے کے اداروں میں اور خصوصاً اس ادارے میں کارگر ہوتا ہے جسے ہم حکومت کہتے ہیں۔ حکومت کیا ہوتی ہے؟ معاشرے کے چند افراد ہوتے ہیں جو ایک نظام کے تابع اس معاشرے کو چلاتے ہیں۔ اگر تو ان میں خلوص ہو، وہ ذاتی خواہشات کے اسیر نہ ہو جائیں، اپنے مفادات کے پیچھے نہ بھاگنے لگے تو وہ نظام درست چلتا ہے۔ اور اگر ان لوگوں میں اپنے مفادات کا آ جائے، اپنی ذاتی رائے آ جائے اور یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہمیں کہاں سے آمدن ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معاشرے میں ابتری پھیلتی ہے۔ یہ اصول ہے بنیادی۔ تو فرمایا نبی کا منصب عالی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ نبی ارشاد فرماتا ہے اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ براہ راست مجھے یہ حکم دے رہا ہے۔ نبی کے پاس بھی تو وہی جبرائیل امین کی وساطت سے نازل ہوئی، فرشتہ لایا۔ ہمارے پاس فرشتہ نہ لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی۔ تو آپ کی عظمت پر لاکھوں فرشتے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ فرشتے تو حضور کے خادم ہیں، حضور کی عظمت کو نہیں پا سکتے، اور آپ کی عظمت یہ ہے کہ شب معراج جبرائیل امین تو سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اور مولانا رومی کہتے ہیں انہوں نے عرض کی کہ اگر یک سر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اے اللہ کے حبیب یہاں سے سر منہ آگے میں جاؤں تو تجلیات باری میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کا منصب جلیلہ ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں تک آپ کو لے جائے۔ تو گویا ارشادات نبوی کو یا دین اسلام کو یا دین اسلام کے احکام کو، اوامر و نواہی کو
یا ان خبروں کو جو دین نے دی ہیں آخرت کے بارے، جنت و دوزخ کے بارے، انسانی تاریخ کے بارے، گزشتہ اقوام کے بارے یا آئندہ حالات کے بارے، جو کچھ ہمارے پاس اس کتاب میں ہے، قرآن حکیم میں ہے، اس کو اس طرح سے لیں کہ اللہ کریم مجھے یہ حکم دے رہا ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ اکثر مسلمان تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے حکم ہے۔ جن صاحب کو ترجمہ یا اس کے مفہوم کی سمجھ ہے، وہ بھی اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک چٹھی ہے، یہ ایک خط ہے جو رب کریم سے مجھے آیا ہے۔ یہ مجھے مخاطب کر رہا ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا، یہ سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا، اس بات پہ یقین رکھنا ہے اور اس بات پہ نہیں رکھنا۔ جب اسے ذاتی طور پر لیا جائے کہ یہ وہ خط ہے جو مجھے آیا ہے اور یہ مجھ سے مخاطب ہے، تو ہر پڑھنے والے کی بحمد اللہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ حکم کیا تھا؟ فرمایا مجھ پر ایمان لاؤ، میری عظمت پہ یقین رکھو، میری ذات اور میری صفات کو پہچانو، اور اس کے پہچان کا ذریعہ ہوگا کہ میرے نبی اور میرے رسول کی رسالت پہ یقین کرو۔ وہ اکیلا بندہ ہوگا جو تمہیں میری ذات اور میری صفات کے بارے مطلع کر سکے گا، لہذا جیسا ایمان میری عظمت پہ لاتے ہو وہی یقین رسول کی رسالت پہ رکھو۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا جی مان لی بات، ہم ایمان لے آئے۔ واشہد باننا مسلمون، اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے بات مان لی۔ یہ بات تو تھی کہنے کی حد تک۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بات ہم کرتے ہیں جسے مخاطب کو کہتے ہیں جی آپ کی بات مان لی۔ اب مان لینے کے بعد باری آتی ہے عمل کی، کہ مان لی تو اس پر عمل کتنا کیا، وہاں جا کر پرکھ ہوتی ہے کہ اس نے کتنی مانی اور کتنی نہ مانی۔ جیسے آج کل ہمارے حالات، ہم آج جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ حکمران کہتے ہیں ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، اس کا ہر حکم بصر و چشم من و ان، الفاظ یہی ہوتے ہیں، من و ان قبول کریں گے، لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو پھر تعبیریں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس میں یہ حکم ہے، اس میں یہ غلطی ہے، یہ ون سائیڈڈ ہے، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دعویٰ مان لینے کا جو تھا اس میں وہ قوت نہیں تھی کہ ہر بات بلا چوں چرا تسلیم کی جائے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے مان لیا اور اے اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم تسلیم کر چکے ہیں۔ اب اس تسلیم کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک۔ اب انداز تخاطب بھی دیکھ لیجئے، کہنے لگے اے عیسی ابن مریم، یا اے رسول نہیں کہا، اے نبی اللہ نہیں کہا، اوپر کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو بھی مانا، آپ کے رسول کو بھی مانا۔ تو یہاں پھر کہتے نا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں پھر آگے نہیں، عیسیٰ ابن مریم پہ آگے، یا رسالت پہ نہیں رکے، آگے کہتے ہیں حل یستطیع ربک کا، کیا تیرا پروردگار یہ کر سکتا ہے؟ بھئی یہ پروردگار عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے، تمہارا نہیں ہے، تو پھر تم نے کیا مانا؟ یعنی جب آپ نے یہ کہنا ہے کہ تیرا رب یہ کر سکتا ہے تو پھر آپ نے اس کو رب کب مانا؟ اس سے پہلے جملے میں تو کہہ رہے ہو کہ قالوا آمنا، کہنے لگے مان لیا ہم نے، تسلیم کر لیا، آپ کو رب مان لیا، آپ کے رسول کو رسول مان لیا۔
اور اللہ کو گواہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے بات تسلیم کر لی، واشہد باننا مسلمون، اس بات کا گواہ ہو جائے اللہ ہم نے بات قبول کر لی۔ لیکن اگلے جملے میں کہتے ہیں یا عیسی ابن مریم، وہ جو تم نے رسول مانا تھا وہ کیا ہوا؟ نہ صرف وہ بات گئی، کہنے لگے حل یستطیع ربوں کا، کیا تیرا پروردگار یہ کر سکتا ہے؟ بھئی بات پروردگار صرف عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں ہو گیا؟ ابھی تو آپ نے مانا تھا۔ تو یہ ہے انسانی مزاج کہ جو وہ کہتا ہے وہ کہنے کی حد تک تو صحیح ہوتا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کہنے کا پاس رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اور اگر غلط کہہ چکا ہے تو پھر اسے اعلانیہ معذرت کرنی چاہیے کہ بھی یہ جو میں نے کہا تھا یہ غلط ثابت ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ غلط بات پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسے غلط تو ثابت کرے۔ یا تو بات ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے اللہ کو اللہ مانا، رسول کو رسول مانا، اور اللہ کو گواہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا ہم نے تسلیم کر لیا۔ لیکن اگلے جملے میں کہتے ہیں یا عیسی ابن مریم، بھئی تم نے ابھی رسول مانا تھا، پھر عیسی ابن مریم کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر تمہیں کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ۔ آپ صحابہ کرام کی پوری حیات طیبہ میں دیکھیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ایک عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ خاص لوگ اپنے رسول کی اتباع اور اپنے رسول کی اطاعت کے لیے اللہ نے خصوصی طور پر پیدا کیا کہ زندگی کے کسی لمحے میں نہ شک کا اظہار کرتے ہیں نہ تردد کا، جو ارشاد ہوتا ہے اس پہ کمر بستہ ہیں، جو حکم ہوتا ہے چل پڑتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، ایسا کیوں ہونا چاہیے۔ بلکہ زندگی میں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ کوئی آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اب عرب جو تھے اہل زبان تھے اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن زبان دانی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ پڑھنا لکھنا کم لوگ جانتے تھے، تھوڑے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ بھی اہل زبان تھے۔ اور عام گھر کی کنیزیں اور خادمائیں بات میں ایسے شعر کہہ دیتی تھیں بات پہنچانے کے لیے، جو آج تک بھی عربی ادب کا سرمایہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی بہت بعد کی بات ہے، ایک شخص ان سے ملنے آیا، عبداللہ نام تھا اس کا، تو اس کی ایک آنکھ میں سفیدی تھی، تو حضرت آرام فرما رہے تھے تو کنیز نے اسے لوٹا دیا کہ تو حضرت کے آرام کا وقت ہے، تو کل کسی وقت فلاں وقت سے پہلے آنا، ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا پھر میرا بتا دینا کہ عبداللہ حاضر ہوا تھا، میں بتا دوں گی۔ تو جب وہ امام صاحب اٹھے تو اس نے عرض کی جا عبداللہ، تو وہ حیران ہوئے کہ یہ عبداللہ کیا ہے، عبداللہ آیا ہوگا۔ تو اس نے عرض کی حضرت فی عینہ نقطہ، اس کی آنکھ میں نقطہ تھا اس لیے میں عبداللہ یعنی ایسے علمی لطیفے کنیزوں کے ملتے ہیں کہ اس نے کہا فی عینہ نقطہ، تو اس کی آنکھ میں ایک نقطہ تھا اس لیے میں، وہ عین میں نقطہ ہو تو غین ہو جاتی ہے، اس لیے میں عبداللہ پڑھ تو ساتھ بندے کی شناخت بھی کرا دی کہ جس کی ایک آنکھ میں سفیدی ہے وہ عبداللہ آیا تھا۔ تو اس نے عرض کی جا عبداللہ یعنی کنیزیں اور خادم ایسے علمی لطیفے کہہ دیتے تھے۔ اب آیہ کریمہ نازل ہوئی قرآن کریم کی، حضور نے پڑھ کے سنائی اور پوچھا کہ سمجھا اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو بڑے بڑے فاضل اہل علم
علم ادب سے واقف، شعر سے واقف، ادب کے فنون سے واقف، تاریخ سے واقف، انساب کے ماہر، کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا، جو آپ فرمائیں گے وہی اللہ نے فرمایا ہے، ہم کوئی رائے نہیں دیتے۔ یعنی پوری زندگی صحابہ کرام کی پہ آپ نظر دوڑائیں، یار عجیب بات ہے، حکم ہوتا ہے کہ مار کھاتے رہو، بولنا نہیں، اور 13 برس گزر جاتے، ہر کلمہ گو صرف مار کھا رہا ہے اور کہتا کچھ نہیں، 13 برس گزر جاتے۔ اب 13 برس کی مار کھانے کے بعد صلہ کیا ملتا ہے؟ اچھا یار یہ نہیں رہنے دیتے تو گھر چھوڑ دو، چلے جاؤ، جائیدادیں چھوڑ دو، جو مال کمایا ہے چھوڑ دو، رشتہ دار چھوڑ دو، عزیز و اقارب چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ یا رسول اللہ 13 برس ہم نے مارے کھائے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ کافروں کو سزا دیتا، الٹا ہمیں خانہ بدوش کر رہا ہے، خانہ بدر کر رہا ہے، شہر بدر کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا؟ کہیں تاریخ میں ملتا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ ہجرت کر گئے، مدینہ منورہ میں 3000 گھروں کا شہر تھا، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی آبادیاں تھیں، بہت سی آبادیاں یہودیوں کے پاس تھیں، منافقین کے پاس، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آیا شروع میں، جہاں حضور تشریف لے کے، یہ 3000 گھروں کا شہر تھا۔ اب وہاں بیٹھے، حکم ہوتا ہے بدر میں جانے کا، 313 جن میں کچھ ضعیف ہیں، کچھ بچے ہیں، دو گھوڑے، 8 زریں، کوئی 10-12 تلواریں، کچھ تیر کمان، بعض کے پاس 2 انسلی چادریں، ایک کمر سے باندھی ایک اوپر لپیٹی، اور بعض کے پاس ایک انسلی چادر ہے جو کمر کے گر لپیٹ کر گردن کے پیچھے گرا دے دی۔ کھانے کو 5-5 کھجوریں ملتی ہیں۔ یہ جنگ کا ماحول ہے۔ 1000 کا جری لشکر اہل مکہ کا آ جاتا ہے، حضور کہتے ہیں مقابلہ ہوگا اس کا۔ کوئی نہیں پوچھتا یا رسول اللہ کس سے لڑیں گے؟ نہ ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ کوئی زرہ ہے، نہ سواری ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے۔ ہم 313، وہ 1000، مسلح، بہترین اسلحہ، کھانا وافر، راشن وافر، تعداد زیادہ، اور سارے جنگجو اور ٹرینڈ لوگ۔ پوچھا نہیں کسی نے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں۔ اب یہ اللہ کی مرضی کہ اس نے 313 کو فاتح قرار دے دیا اور 1000 کو شکست دے دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ ہوتا ہے حق کے اطاعت۔ یہاں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے جی مان لیا، اللہ تو ہمارے ماننے پہ گواہ رہے، ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن کہتے ہیں یا عیسی ابن مریم۔ یہ ان کا حق نہیں بنتا تھا، انہیں تو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ۔ اور یہی چیز ملتی ہے صحابہ کرام کی ساری، جس نے مانا اس نے ساری زندگی پھر یا رسول اللہ کہہ کے عرض کیا جائے۔ پھر ساتھ سوال کرتے ہیں حل یستطیع ربوں کا، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے؟ پہلے تو رب کو اون ہی نہیں کیا، اوپر کہہ رہے ہیں مان کے، یہاں اون نہیں کرتے، یہاں کہتے ہیں آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت میں بھی شک آ گیا کہ کر سکتا ہے ایسا یا نہیں کر سکتا۔ بھی کیا کر سکتا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے کوئی مزیدار سا کھانا بنایا ہوا مختلف اقسام کا ہو، ٹرے بھرے ہوئے ہوں، رکابیاں بھری ہوئی ہوں، مشروبات ہوں، بہترین کھانا ہو، پکا پکایا آسمانوں سے آ جائے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے بات سن کے فرمایا قالوا اتقوا اللہ، حیا کرو عظمت الہی کا، کچھ خدا کا خوف کرو. کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابھی کیا کہا تھا، ابھی کیا کہہ رہے؟ تقویٰ کا مطلب ہمارے اردو کے ترجمہ نگار جو ہیں وہ ڈر لکھ دیتے ہیں، یہاں بھی یہی لکھو. آپ نے فرمایا خدا سے ڈرو. ڈر کی اقسام ہوتی ہیں میرے بھائی. ہم دشمن سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ایک ڈر ہے. جنگل میں جاتے ہیں درندے سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ایک ڈر ہے. کسی موذی جانور سے، سانپ وغیرہ بچھو کے کاٹنے سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ایک ڈر ہے. کہیں کوئی جنوں سے ڈرتا ہے، وہم میں مبتلا ہے، یہ بھی ایک ڈر ہے. یہ تقویٰ ایک خاص قسم کا ڈر ہوتا ہے، یہ عام ڈر نہیں. ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، دوستی ہے یا رشتہ ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے. ہم بات کرتے وقت یا کام کرتے وقت یہ ضرور سوچتے ہیں کہ میری اس بات یا اس کام سے وہ خفا تو نہیں ہو جائے گا. یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یا جو کام میں کرنے لگا ہوں، کیا اس سے میرے والد ناراض ہو جائیں گے؟ اگر ناراض ہوں گے تو میں نہیں کرتا. ہم یہ ضرور سوچتے ہیں. یہ رشتہ اگر اللہ سے استوار ہو جائے کہ جو میں کہنے چلا ہوں یا جو میں کرنے چلا ہوں کہیں اس سے اللہ میاں خفا تو نہیں ہو جائیں گے، یہ ڈر جو ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. یعنی تعلق میں دراڑ آنے کا جو ڈر ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. ہر ڈر تقویٰ نہیں ہے. تو فرمایا اتقوا اللہ، جو اللہ سے ابھی ابھی رشتہ جوڑا ہے اس کا کچھ خیال کرو. یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ اپنوں والی تو نہیں، غیروں والی بات کر رہے ہو. ابھی ابھی تو اللہ کو اپنا رہے تھے، ابھی ابھی بات غیروں والی کر رہے ہو. اگر تم ایمان پہ ان کنتم مؤمنین، اگر اپنی بات پہ قائم ہو کہ ہم ایمان لے آئے تو پھر اس پہ قائم رہو. پھر یہ کیا مطلب ہے کہ کلمہ بھی پڑھ لیتے اور کہتے ہو جی اللہ کا دیا ہوا نظام تو قابل عمل نہیں ہے، یہ مشکل ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو پھر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ایک طرف رہو. کیوں رشتہ جو اب جوڑا ہے رشتہ تو اس کا پاس رکھو. پھر انہوں نے کہا تعویلیں تو ہوتی ہیں، ہر بندہ پھر اپنی بات کی تعویل گھڑتا ہے. تعبیر میں نہیں کہنے لگے جی ہم مانتے تو ہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے کھانا نازل ہو، ہم اسے کھائیں پئیں، ہمارے دلوں کو یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے. ہم تسلی کے لیے چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو تھوڑی سی تشفی ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور نعلم، یہ بھی پتہ چل جائے ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کریم بہت حلیم، بڑا بردبار ہے، اور اسی کی شان کو زیبا ہے کہ وہ مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور پال رہا ہے. اور یاد رکھیں اس نے ایک وقت دے دیا ہے، فرصت دے دی ہے، تب تک ہی بندہ موج کر سکتا ہے. جب وقت آئے گا تو بڑی سخت جواب طلبی ہوگی. پوچھا جائے گا ایک ایک جملے، ایک ایک حرکت کے بارے. فرمایا اس بات کا بھی پتہ چل جائے کہ آپ ہم سے سچ بول رہے ہیں. کمال ہے. یعنی اگر آسمان سے کھانا نازل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ کا رسول معاذ اللہ جھوٹ بول رہا. کیسی عجیب بات. لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے ساتھ تو لوگوں کا رابطہ رہتا ہے، خط بھی لکھتے ہیں، ای میل بھی بھیجتے ہیں، زبانی باتیں بھی کرتے ہیں. وہ جی روزے بھی باقاعدہ رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، حج بھی کیا تھا، لیکن میرا کاروبار نہیں چلتا. حیرت ہوتی ہے کہ کاروبار چلانے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ حج کر لیا، نماز پڑھ لی، سے تو کاروبار نہیں چلے گا. گاڑی میں تیل ڈالو گے، اس کا انجن ٹھیک ہوگا تو چلے گی. گاڑی میں تیل نہیں ڈالتے، نمازیں پڑھتے رہو تو چلے گی.
کاروبار کرنے کا سلیقہ ہے، اس طریقے سے کرو، چلے گا۔ غلطی کرو گے تو نہیں چلے گا۔ لیکن جو تم عبادت کرتے ہو، حج کرتے ہو یا نیکی کہیے، تو تم اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو، کاروبار کے لیے تو نہیں کر رہے۔ یہ ہم نے اسے رلا ملا دیا، مکس کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے بخار نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی پرہیزی کرو گی یا سردی لگے گی یا کوئی گڑبڑ ہوگی تو بخار ہوگا، نماز تو اسے نہیں روکے گی۔ نماز تو تم اللہ سے اپنا رشتہ ایمان مضبوط کرنے کے لیے عبادت تو کر رہے ہو۔ کوئی عبادت بخار کی دوا تو نہیں ہے، وہ تو ایک تعلق بنا رہے ہو اللہ کے ساتھ اپنا، تو ان کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی نیکی ہے، عبادت عبادت ہے، اس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام اللہ کا بنا ہے اور اللہ نے اس کے قاعدے بنا دیے ہیں۔ آپ جھوٹ نہ بولیں، حرام نہ کھائیں، غیر شرعی کام نہ کریں، آپ کو کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا۔ سلیقے سے کریں۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ بھئی کھانا کھائیں گے تسلی ہو جائے گی۔ اب ہمارے زمانے میں تو حلوے میں بھی زہر مل جاتا ہے نا، خاک تسلی ہوگی۔ اب تو جو حلوہ کھاتے ہیں وہ بھی اسپتال جاتا ہے، تو تسلی کیا ہوگی؟ تو یہ حلوہ کھانا تھا انہوں نے تسلی کے لیے۔ اور عجیب بات کی کہ نعلم ان قد صدقتنا، ہمیں یہ بھی یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا۔ بھئی جب آپ کو اپنے رسول پہ یہ اعتماد نہ ہو کہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے، تو پھر آپ نے کیا مانا؟ اور یہی عجیب بات انہوں نے کی، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر ہم اس بات کے گواہ ہو جائیں گے کہ نہیں جی اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے۔ رسول اللہ نے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے رسول نے، آسمانوں سے کھانا آ گیا، ہم نے کھایا، پھر ہم اس کے گواہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے حوصلے بھی بہت وسیع ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے حوصلے بھی اور عظمت بھی بہت وسیع ہے۔ یہی حال ہے کہ ہمیں اہل اللہ سے برکات کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذاتی لالچ میں اس قدر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بندے کی پرکھ ہی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا میں جلوہ افروز ہیں، آپ پردہ فرما جائیں گے، اللہ کا نظام ہے، ہر کوئی جا رہا ہے، آپ بھی تشریف لے جائیں گے۔ بعد میں زمانے گزریں گے اور لوگ آئیں گے، لوگ مختلف دعوے کریں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، تو لوگوں کے لیے کیا معیار ہوگا؟ کس کو اللہ کا بندہ سمجھیں، کس کو آپ کا متبع سمجھیں، کس کے ساتھ رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت مختصر سا اصول بیان فرمایا کہ جس بندے کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے اس کے ساتھ رہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس جاؤ تو کاروبار بڑھ جائے، جس کے پاس جاؤ تو نوکری مل جائے، جس کے پاس جاؤ تو بیماری ٹھیک ہو، نہیں فرمایا جس بندے کے ساتھ لگو تو تمہیں اللہ اللہ نصیب ہو جائے، اللہ کی یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کی باتیں سن کر اللہ کی یاد آئے، اس بندے کے ساتھ رہنا۔ تو اہل اللہ کی پہچان یہ ہے کہ آپ ان کے قریب ہو کر دیکھیں تو آپ کو بھی اللہ یاد آ جائے تو یہ بندہ صحیح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں تو ہمارے دنیاوی کاروبار درست ہو جائے، صحت درست ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ تو معیار نہیں ہے۔ دنیا کی دولت تو دنیا دار بھی دے سکتا ہے، کروڑوں روپے کوئی کافر بھی دے سکتا ہے، اس میں پھر نیک اور بد کی پہچان کہاں رہے گی؟ لیکن اللہ کی یاد وہیں نصیب ہوگی جو اللہ کا بندہ ہو۔ تو اس
معیار سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے بندوں سے بھی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عرض کی بار الہ تو قادر ہے ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما دے۔ کہنے والوں نے کہا تھا کہ آپ کی سچائی کی بھی پرکھ ہو جائے گی، قدرت باری پہ بھی یقین ہو جائے گا اور ہم گواہ بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے بات بدل دی، یہ بات مناسب نہیں تھی، اسے بدل دیا۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ ہم پر کھانا نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہماری قوم جب تک رہے گی اسے تیرے شکر کے اور تیری بڑائی کے ذکر کے طور پر یوم عید کی طرح منائے گی۔ دیکھو بات کرنے میں کتنا فرق ہے، وہ بھی وہی کھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، اسی کھانے کا جو ہے دعا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بات سچی ہے، یہ کہہ رہے نہیں ہمارے لیے وہ روز روز عید ہو جائے گا اللہ، ہم اس دن ہر سال اس دن تیرا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں، اور وہ دن ہمارا عید کا دن۔ عید سے مراد ہوتا ہے ایسا خاص دن جس میں عظمت الہی کا بہت زیادہ اظہار کیا جائے اور اس پہ اطمینان اور خوشی، پاک صاف ہونا، ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہونا، یہ عید ہے۔ اور اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت نصیب، اور ایک عید قربان جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم قربانی کرتے ہیں۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ان 2 عیدوں کے علاوہ جتنی عیدیں ہیں یہ یار لوگوں نے حلوہ کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، نہ یہ حضور کے عہد میں منائی جاتی تھی، نہ صحابہ کے عہد میں منائی جاتی تھی، نہ سلف صالحین کے عہد میں منائی جاتی تھی، یہ یار لوگوں نے حلوہ کھانے کے لیے بنا لی اور رسومات بن گئی ہندوؤں کی طرح، کسی کا نام درود رکھ دیا، کسی کا نام کچھ اور رکھ دیا، یہ ساری خرافات ہیں۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید رمضان اور عید دعا، جو عہد نبوی میں بھی تھیں، جن میں باقاعدہ 2 گانا نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ ایک یہودی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ایک آیت جو قرآن کی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اگر کبھی ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم ہر سال اس دن کو عید مناتے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، آپ مسلمانوں نے اسے عام بھی لیا تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا تو بے وقوف ہے۔ تو یہ پتہ ہے یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ یہ یوم عرفہ کو میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، اور ہر سال یوم عرفہ کو روئے زمین کے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، یوم عرفات کو اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر اس دن جمعہ بھی تھا، حجۃ الوداع کے روز جب حضور میدان عرفات میں تھے تو اس روز جمعہ بھی تھا، تو فرمایا ہر جمعے کو مسلمان ہر آبادی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز جمعہ ادا کرتے۔ تم تو سال میں ایک عید بناتے، ہماری تو ہر ہفتے یہ عید ہوتی ہے۔ یہ جمعہ بھی باقاعدگی سے ادا کیا جاتا ہے، وہ روز جمعہ تھا، اور عرفات میں بھی جسے مقدور ہوتا ہے لاکھوں مسلمان روئے زمین سے جمع ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کا قرینہ بدل کر اسے خوبصورت کر دیا کہ اللہ ہم پر کھانا نازل فرما دے،
ہمارے لیے وہ روز عید بن جائے گا. ہر سال اس دن ہم تیرا شکر ادا کیا کریں گے، تیری عظمت بیان کیا کریں گے. ہمارے بعد میں آنے والے بھی یہ کرتے رہیں گے. وآیاتم منک، اور تیری عظمت کی دلیل بن جائے گا. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں کھانا بھیج دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے، دینے والا ہے ہی تو، تیری قدرت سے کیا بعید ہے. ارشاد ہوا قال اللہ انی منزلها علیکم، میں تم پر کھانا نازل کر دوں گا. کھانا بھیج رہا ہوں میں، آسمانوں سے آ جائے گا، پکا ہوا آ جائے گا. لیکن میری بات سن لو، جس طرح پہلے تم نے کہا گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، اور آگے چل کر پھر نہ رسول کو رسول بلایا نہ اللہ کو اللہ سمجھا، امتحان لینے پہ آگے. یہ کھانا کھانے کے بعد وَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس سے بعد اگر کسی نے بات سے پھرنے کی اور کفر کرنے کی کوشش کی تو میں اسے وہ عذاب دوں گا جو روئے زمین کی کسی قوم اور کسی فرد کو نہیں دیا گیا ہو. سو سچائی کو سچائی سمجھ کر ماننا کمال ایمان ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں چلو جو آزمائش کے بعد بھی مان لیتے ہیں. لیکن سچائی کو ماننے کا مطلب ہے اسے اپنی عملی زندگی اور کردار میں نافذ کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.